بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اس حکومت نے تو سب کو یاد کروا کر اتنا زج کر دیا ہے کہ جی ہم نے ریاست بچا لی، سیاست قربان کر دی، ریاست بچا لی، سیاست قربان کر دی۔ اس وقت جو انہوں نے ریاست کا حال کیا ہے، اور جو یہ بات کہتے نہیں تھکتے، اشتہارات دے دے کر کہ جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ آئی ایم ایف کی ٹیم معاہدہ کیے بغیر واپس واشنگٹن جا چکی ہے، امریکہ واپس جا چکی ہے، اور وہاں سے امریکہ سے بھی ایک اور خبر آ رہی ہے، اس کا بھی حوالہ دوں گا۔ آئی ایم ایف ٹیم ویسے عمومی طور پر ہوتا ہے کہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جا کر کے معاہدہ ہو گیا ہمارا، وہاں سے جا کر پھر اس کی منظوری لی جاتی ہے۔ یہاں معاہدہ ہی نہیں ہو سکا، صرف ان کے پاس فیس سیونگ ہے کہ کچھ اچھے جملے بولے ہوئے، ہاں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب یہ بڑا خطرناک ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جا بھی رہے ہیں بدھ کو سعودی عرب، شاید یہ اسی حوالے سے ہو کہ آخری کوششیں ہیں کہ جی وہاں سے کچھ خیرات مل جائے، کچھ اس در سے کام بن جائے۔ اتنی بدترین ان کی کارکردگی ہے ہر لحاظ سے۔ یہ صرف اشتہارات میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹیبل کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جو کچھ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا وہ انہوں نے کیا۔ بلکہ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ڈاکو بھی جو ہوتے تھے، ڈاکو بہت سے ایسے ہوتے تھے جو لوٹتے تھے اور دوسری طرف کسی کو جب دے دیتے تھے تو یہاں سے ان کو بددعائیں مل رہی ہوتی کہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو دوسری طرف ان کی تعریفیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں، یار ہم پر بڑا خرچ کرتا ہے، ہم پر بڑا خرچ کرتا ہے۔ یہ حکومت کچھ ایسے کام بھی کرتی ہے کہ یہاں پر پیٹرولیم لیوی لگا دی، اور پیٹرول جو کہ سستا ہونا چاہیے تھا اس کی قیمتیں کم نہیں ہوئی، اب یہ کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا بجلی میں آپ کو ریلیف دے دیں گے، اور وہاں پر اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ کیا عام آدمی کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اچھا پیٹرول کی قیمت تو چلے نہیں بڑی، وہاں سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل گیا۔ کیسے دیکھیں لوگوں کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں، کیسے دو نمبریاں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کا واقعہ کوئی سامنے آتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بات یہ ہے کہ روزانہ کے ساتھ ساتھ صبح سے لے کر شام تک اس طرح کی خبریں آنے لگ گئی ہیں کہ جی صبح اٹھو تو پتہ لگتا ہے کوئی اٹیک ہو گیا ہے، دوپہر کو پتہ چلتا ہے پھر کوئی حملہ ہو گیا، شام کو پتہ لگتا ہے پھر کوئی حملہ ہو گیا۔ اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ایسے تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھے، اتنے برے حالات۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں سیکورٹی فورس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب تو رکن اسمبلی کو بھی نشانہ بنا دیا گیا۔ رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب کی گاڑی پر فائرنگ، ڈرائیور اور ایک سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہوا ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ خبر بھی آئی۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آخرکار قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بلانے پر فیصلہ کیا گیا ہے، اعلیٰ عسکری قیادت انٹیلیجنس چیفز کی شرکت ہوگی اس میں، اور کہا جا رہا ہے جی اجلاس بلایا جائے گا، اور اس میں تمام پارلیمانی لیڈرز ہوں گے۔ اب اس پہ تحریک انصاف کے رہنما کو بھی بلایا جائے گا، جے یو آئی کی پارٹی کو بھی بلایا جائے گا، وہ تو بڑا سخت موقف رکھ رہے ہیں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر۔ اور ویسے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں بلائیں گے، کیونکہ ان کو تو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، اور ان پر تو ویسے ہی اتنے زیادہ مقدمے ہیں۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں، اگر ان کو بلاتے ہیں ان پر بڑے مقدمے ہیں، تو اتنے مقدمے تو دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہیں جتنے تحریک انصاف کے خلاف دہشت گردی کے پرچے ہیں۔ اور دہشت گردی کی عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں، یا پولیس یا سرکاری جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں دیکھ لیں آپ کتنی کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف ہو رہی ہیں اور کتنی تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہیں۔ آپ نوٹ کر لیں ان کی کتنی میٹنگز اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ باقی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے مجلس عمومی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا حکومت کے خلاف تحریک کس طرح سے چلائی جائے، کب چلائی جائے۔ جو اب ہو رہا ہے جے یو آئی کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ بچا ہے یا آئندہ آنے والے دنوں میں بچے گا۔ اگر اب نہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ حکومت جس طرف چل رہی ہے اس کا سروائیول یہ سمجھتے ہیں اس میں ہے، جعلی مینڈیٹ قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے اپنی کوئی سمت درست کریں۔ اپنی سمت درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں، یا جو انہوں نے ڈاکہ مارا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اقتدار ہی نہیں ان کا بچے گا، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے یہی راستے پر چلنا ہے، اور فضل الرحمان صاحب مجبور ہو جائیں گے کرتے کرتے۔ وہ ہمیشہ سے ویسے تو پاور پالیٹکس بڑی عجیب کرتے ہیں کہ ہاں جی پاور کا ساتھ دینا ہے، بیانات اور طرف ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان کے خلاف تحریک چلائیں، اس لیے ان کو یہ کام کرنا پڑ گیا ہے۔ باقی ویڈیوز آ رہی ہیں، 10 گاڑیاں ہیں پروٹوکول کی آصف زرداری کے ارد گرد، اور وہ پولو دیکھنے گئے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے، فوجی جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، عام شہری مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو کمانڈر ان چیف صاحب ہیں آصف زرداری صاحب، وہ لاہور میں پولو میچ سے محظوظ ہو رہے ہیں جی، اس کی ویڈیو آ گئی ہے، اور وہ 10 گاڑیوں کے پروٹوکول میں آ جا رہے ہیں، ان کے لیے پروٹوکول ہے۔ اس کے علاوہ مفتی منیر شاکر کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، وہاں پر بڑے خوفناک نعرے بھی لگے ہیں،
اور اس پر اب بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک جنازے اٹھائے جائیں گے؟ کیوں یہ لوگ صرف جنازوں پر اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا صرف جنازوں پر اکٹھے ہوں گے؟ کیوں نہیں ہم اکٹھے ہو کر اس ملک کو خوشحالی، امن، سکون کی طرف لے کر جاتے؟ کیوں نہیں ہم یہ دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہو جاتے؟ کیوں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھیے پارٹیز، حکومتی پارٹیز کو تو چھوڑ ہی دیجیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اجلاس کی آج یہ خبر آئی ہے کہ جی فنڈز ہمیں اور دیں، وہ کہتے ہیں سندھ میں ہمیں حصہ دیں، ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ کہہ رہی ہیں جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں واپس آئے گا اور پھر پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر لڑے گا، تو یہ بالکل فضول بات ہے۔ امریکہ کو افغانستان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی، وہ نہیں اب آئے گا، اس کو افغانستان میں کیا دلچسپی ہونی ہے؟ وہ اپنے ادارے بند کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وائس آف امریکہ، جو ان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، سرکاری ادارہ امریکہ کا، میڈیا کا، ان کا وائس آف امریکہ جس کی کئی زبانوں میں کوریج ہے، پاکستان میں وائس آف امریکہ کور کرتا ہے، اس کو وائس آف امریکہ کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا سرکاری خبر رساں ادارہ ہے وائس آف امریکہ، جس میں ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا ہے، کئی اس کے آپریشنز بند کر دیے ہیں۔ تو وہ تو اپنے خرچے کم کر رہا ہے، وہ کہاں اب آ کر جی افغانستان میں پھر جنگ میں اپنے آپ کو شامل کرے گا؟ وہ تو یوکرین کی جنگ سے نکل رہا ہے، جس کے چکر میں ہم نے رجیم چینج کر دیا تھا، اور اس کے اثرات آپ دیکھیے اب ملک میں کیا ہو رہے ہیں۔ یہ 3 سال میں کہاں چلے گئے؟ جو ہم نے دہائیوں میں سفر طے کیا تھا، 2 دہائیاں ہماری یہ دہشت گردی کی جنگ میں ایک طرح سے ضائع ہو گئی ہیں، بربادی اتنی ہو گئی، ہم پھر اس طرف چلے گئے ہیں 3 سال کے اندر اندر۔ آپ سوچیں ذرا، یہ جو خبر جی رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب کی گاڑی پر فائرنگ کی، یہ بتایا جا رہا ہے جی تحصیل گھوٹکی کی تحصیل ڈھرکی میں رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب حسین ڈھرکی کی گاڑی پر فائرنگ کا ڈرائیور اور ایک سیکورٹی گارڈ جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ حملے میں جام مہتاب حسین ڈھر محفوظ رہے ہیں۔ اب سندھ میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر چلی گئی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گھوٹکی میں MP جام مہتاب کے قافلے پر فائرنگ کا نوٹس لیا اور IG کو ہدایت کی ہے کہ جی دیکھیں یہ یہاں پر ہدایات ہو رہی ہیں، تو پورے ملک میں یہ خدا نخواستہ ہے کہ انتشار کسی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ IMF کا معاہدہ نہ ہونا یہ بڑی تشویشناک خبر ہے، اور اس کے بارے میں شہباز رانا صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑے اوتھینٹک، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، دنیا بھر میں کسی پروگرام کا جائزہ مشن جاتا ہے تو اس جائزہ مشن کے بعد قبولیت کی کم از کم چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا سٹاف لیول ایگریمنٹ 2 ممالک کے درمیان ہوا یا نہیں۔ جو ملک بھی IMF سے قرض لیتا ہے اس کا سارا دار و مدار سٹاف لیول ایگریمنٹ پر ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے باقاعدہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام ریویو میں بات کی ہے کہ بیان میں ویسے تو آپ کو بظاہر لگے گا جیسے سب اچھا ہے، لیکن جس سوال کا سب کو جواب دینا چاہیے تھا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا، وہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے کہ سٹاف لیول معاہدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیے یہ تو سارا کچھ IMF پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ وہاں سے ڈسبرسمنٹ ہوگی، وہاں سے قرض ملے گا، اس کی شرائط پوری ہوں گی تو ہم آگے چل سکیں گے۔ ہم تو اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جس طرح وہ کہیں گے۔ وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ساری شرائط مانیں گے، نہیں مانتے تو پھنسیں گے، شرائط مانتے ہیں تو ان کو لگتا ہے اچھا جی پھر کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہاں پر کام اس وقت بڑا برے طریقے سے پھنس گیا ہے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی ہے جس میں یہ اعلان کیا کہ جی ہم تو اب تحریک چلانے کی طرف جا رہے ہیں اور مجلس عمومی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اس میں بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی، حکومت کے خلاف بھی، کہ جی یہ تو جعلی حکومت ہے، یہ سب جو لوگ ہیں صدر سے لے کر وزیر اعظم تک، وزیر داخلہ، سب کو انہوں نے تاڑا ہے کہ یہ سب جعلی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے سارا خراب کام کیا ہے، وہی ان کو لا کر بٹھایا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک کرکٹ سے بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، کیونکہ اس وقت ہم وہاں بھی شکستوں کے ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ شاید پچھلے 15 میچز جو T20 کے ہیں جس میں ہم نسبتاً چلے اچھے تھے، 11 میچز ہم ہارے ہیں، اور جو 4 میچز جیتے ہیں اس میں کینیڈا، آئرلینڈ اور 2 زمبابوے سے جیتے ہیں۔ کسی اچھی ٹیم سے، کسی مضبوط ٹیم سے ہم کوئی T20 میچ نہیں جیتے۔ نیوزی لینڈ سے پھر ہار گئے ہیں، بدترین طریقے سے ہارے ہیں۔ اب پھر بابر اعظم یاد آ رہا ہے کہ اچھا وہی ٹھیک تھا۔ یعنی ایک دور تھا 2.5-3 سال پہلے تک کہ بابر اعظم کی قیادت میں ہم تقریباً سیمی فائنل تک تو پہنچ ہی رہے تھے ہر ٹورنامنٹ میں، فائنل، سیمی فائنل۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے برے حالات ہمارے ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں 2 سابق کرکٹرز عامر سہیل اور اعجاز نے یہ کہا ہے، اعجاز احمد، کہ جی 99 کا ورلڈ کپ ہم وسیم اکرم کی وجہ سے ہارے تھے، اور وسیم اکرم اور ان جیسے جو کھلاڑی تھے ان کی وجہ سے ہم کبھی کوئی ٹورنامنٹ جیت سکے یا ورلڈ کپ نہیں جیت سکے۔ وسیم اکرم پر براہ راست انہوں نے الزام دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ 96 کے بعد 99 تک 2003 یہ سب ورلڈ کپ ہم جیت سکتے تھے، لیکن اس پر انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں ہم نہیں جیت سکے، ان میں ان پلیئرز کا کیا کردار تھا۔ یہ باتیں اب ہو رہی ہیں۔
بہرحال الزامات ماضی میں بھی لگے لیکن انفارچونیٹلی کوئی اس طرح سے بات آگے تک نہیں جا سکی. ہاں جب محمد عامر پکڑے گئے تھے, آصف پکڑے گئے تھے, یا سلمان بٹ وہ چونکہ باہر پکڑے گئے, وہاں انہوں نے ان کے خلاف کیس چلا, سزائیں انہوں نے بھگتیں, وہ ایک الگ واقعہ تھا. لیکن پاکستان میں جب اس طرح سے ہوا یا کسی اور جگہ تو ہم نے خود اس طرح کی سزائیں نہیں دیں. ایک وقت میں کیس چلے تھے وسیم اکرم اور دیگر پلیئرز کے خلاف اور لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن ان کو بس جرمانے وغیرہ کر کے اس وقت چھوڑ دیا گیا تھا. تو اب یہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, اب ریٹائر ہو کر اور پرانے قصے چھیڑ رہے ہیں, کیونکہ اب ٹیم کی کارکردگی اتنی بری ہے کہ پرانی باتیں اب چھیڑی جا رہی ہیں اور وہ قصے یاد کیے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.